اب تو سب سے پہلے اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا، اور اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرے، کیونکہ یہ سب آپ لوگوں نے ارادہ کیا، آپ نے چاہا، اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ ہم وقتاً فوقتاً عشاء کے بعد بھی بیٹھا کریں گے۔ اس پر بھی یہ سب اللہ تعالیٰ نے یہ بات ڈالی ہے دلوں کے اندر۔ جو بھی دنیا کے اندر ہوتا ہے سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ وہ ہے نا ایک بات کہ ایک آقا اور اس کا غلام چلا ہوا جا رہا تھا۔ غلام نے اپنے آقا سے کہا کہ مجھے تھوڑی دیر کے لیے اجازت دے دیجئے، میں اندر جا کے نماز پڑھ کر آتا ہوں۔ اس کے آقا نے کہا بھائی جاؤ، تھوڑی دیر میں کیا ہو رہا ہے؟ حضرت پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ، اس زمانے کے ولی کامل کہہ لیجیے، انہوں نے بات لکھی ہے اپنی کتاب میں۔ تو وہ بندہ اندر نماز پڑھنے کے لیے گیا۔ اب جب آنے میں، بھائی اچھے سے سنو، جب آپ نے یہ ارادہ کیا تو سننا ہوگا سب کو دھیان سے، بات کرنے کی بالکل اجازت نہیں ہوگی، دھیان سے میرا حمزہ عرفان۔ تو جب وہ نماز پڑھنے کے لیے اندر گئے تو مسجد میں ان کو نماز میں بہت خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھی، بہت دھیان سے اور بہت توجہ سے، تو ان کو وقت لگ گیا باہر آنے میں۔ اور جب باہر آنے میں وقت لگا تو باہر سے وہ آقا کہتا ہے، انتظار کر رہا تھا بہت دیر سے، کہتا ہے بھائی کون ہے جو تمہیں آنے نہیں دیتا؟ کون ہے جس نے تمہیں پکڑ لیا ہے؟ کون ہے جو تمہیں باہر آنے نہیں دیتا؟ اندر سے وہ غلام جواب دیتا ہے، بہت شاندار جواب، آب زر سے لکھنے کے قابل ہے۔ وہ کہتا ہے جو تجھے اندر آنے نہیں دیتا وہ مجھے باہر جانے نہیں دیتا۔ تو یقیناً آپ لوگوں کے دل میں اللہ رب العالمین نے یہ بات ڈالی، اور میں سلام کرتا ہوں ماشاءاللہ آپ کی محبتوں کو کہ آپ کے اندر اللہ رب العالمین نے جذبہ رکھا ہے کہ میں دیکھتا ہوں نماز جمعہ میں بھی آپ اذان اول پر مسجد میں تشریف لے آتے ہو۔ اللہ تعالیٰ ایسی عادتیں ہم سب کی قائم رکھے، اور اس پر اللہ تعالیٰ ہم سب کو جمع کر رکھے۔ یقیناً یہ آپ کی بہت اچھی عادت ہے۔ آج کل کاروباری لوگوں کے لیے، اسٹوڈنٹ کے لیے، دین کو سیکھنے کے لیے ایک بہترین ذریعہ ہے کہ اپنے علماء دین سے جڑے اور ان کے پاس جا کر کے قرآن کو سیکھے، احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو سیکھے، اور اس کا ایک بہترین طریقہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہاں کولکاتہ میں جو ہماری مسجد ہے الحمدللہ آپ یہاں تشریف لاتے ہیں، اور ادھر ہمارے بغل میں تال بغان مسجد ہے، ہمارے بڑے حضرت مولانا محمد عرفان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ وہاں جائیں۔ ادھر پھر بون چودھری مسجد ہے، آس پاس جو مساجد ہے جن کے علماء کو میں جانتا ہوں، تو ان جگہوں پر آپ جائیں اور جایا کریں۔ تو بہرحال یہ اللہ، اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں توفیق عطا فرمائی۔ جیسا میں نے اس واقعے سے بتایا کہ جو بھی کچھ ہوتا ہے اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ کیا کہا اس غلام نے؟ بولنا پڑے گا، جو تمہیں اندر آنے نہیں دیتا وہ مجھے باہر جانے نہیں دیتا۔ یعنی سب کچھ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ تو بار بار دیکھو، مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنی ایک کیفیت اور اپنے آپ کو ہمیشہ شکر کی حالت میں رکھنا ہے، کیونکہ دیکھو اللہ کا ایک نظام ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، یہ قرآن کی آیت ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں نعمتوں کے اندر اضافہ کر دوں گا۔ نماز پڑھ کر شکر ادا کریں، اے اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے ہمیں نماز کی توفیق عطا فرمائی۔ تلاوت قرآن کے بعد اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ آپ کا شکر ہے آپ نے ہمیں تلاوت کی توفیق عطا فرمائی۔ گھر میں اگر اپنے بچوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو، قرآن پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو، اللہ کا نام لیتے ہوئے دیکھ رہے ہو، کسی بھی اچھے اور نیکی کے کام میں دیکھ رہے ہو، تو اللہ کا شکر ادا کریں اور کہیں الحمدللہ الحمدللہ۔ الحمدللہ ایک بہترین دعا ہے، اور الحمدللہ کے ذریعے سے بہترین شکر ہے۔ الحمدللہ کہہ کر اللہ کا شکر ادا کریں، تو پھر یہ ہوگا اللہ رب العالمین اور مزید توفیق عطا فرما دیں گے، نمازوں کی توفیق عطا فرما دیں گے، تلاوت قرآن کی توفیق عطا فرما دیں گے، اور جو آپ اپنے گھروں میں بچوں کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہو، اللہ تعالیٰ ان کے اندر یہ جذبہ اور زیادہ پیدا فرما دیں گے۔ یہ ہے، یہ بہت اہم چیز، اس کو خاص طور پر یاد رکھنا ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باقاعدہ یہ وصیت فرمائی، اور پہلے آپ نے محبت کا اظہار فرمایا. آپ نے فرمایا معاذ انی احبک، میں تم سے محبت کرتا ہوں، مجھے تم سے محبت ہے. اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں تھا، اور آپ نے ان کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کر کے آپ نے اس طرح محبت کا اظہار فرمایا. اور پھر فرمایا میں تمہیں کچھ باتیں سکھاتا ہوں، کچھ کلمات سکھاتا ہوں، ہر نماز کے بعد، 5 نمازوں کے بعد اس کو مانگا کرو. اور وہ کیا دعا ہے؟ رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتی. بعض روایت میں اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتی. تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو کتنی دیر تک کا ارادہ ہے؟ عرفان بتائیں کتنی دیر تک بات کی جائے؟ آپ کی بشاشت کے حساب سے جتنا آپ چاہیں گے اس کے حساب سے انشاءاللہ 20 منٹ انشاءاللہ نا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے ہم سب کو یہ دعا سکھائی. کیا مانگا کہ اللہ مجھے میری مدد فرما دیجئے، مجھے اس پر قوت عطا فرما دیجئے کہ میں آپ کا شکر ادا کرتا رہوں، بہترین طریقے سے اللہ آپ کا ذکر کرتا رہوں، اور بہترین طریقے سے اللہ میں عبادت کرتا رہوں. اللہ مجھے اس کی توفیق دے دی. اور قرآن میں بھی اس کا تذکرہ ملتا ہے. آپ کے سامنے بتاؤں میں حضرت سلیمان علیہ السلام جس وقت چلے ہوئے جا رہے تھے، آپ تو جانتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی نبوت کے ساتھ ساتھ اللہ نے ان کو بادشاہی عطا فرمائی، اور بادشاہی بھی ان کی تمام انسانوں سے بڑھ کر جناتوں پر، چرند پرند پر ان کی حکومت چلتی تھی. تو چلے ہوئے جا رہے تھے اور ان کا ساتھ میں ان کا پورا لشکر تھا. جب جا رہے تھے تو ایک چیونٹی دوسری چیونٹیوں سے کہتی ہے، کیا کہتی ہے؟ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون. اے چیونٹیوں، اے میری سہیلیوں، اپنے اپنے بلوں کے اندر داخل ہو جاؤ، سلیمان اور ان کا لشکر آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو تمہیں کچل ڈالے اور انہیں محسوس بھی نہ ہو، انہیں پتہ بھی نہ چلے. ظاہر سی بات ہے چھوٹا سا جسم ہے. پھر کیا ہوا؟ قرآن بیان فرماتا ہے، قرآن بیان کرتا ہے فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا. حضرت سلیمان علیہ السلام اس چیونٹی کی بات پر مسکرا دیے. اور پھر فوراً جس چیز کو قرآن بیان کرتا ہے وہ یہ ہے کہ فوراً وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے مجھے کتنی نعمتیں عطا فرمائی، کیسی کیسی نعمتوں سے مجھے مالا مال فرمایا ہے کہ میں ایک چیونٹی، چھوٹا سا جسم، معمولی سا جسم، میں اس کی بھی زبان سمجھ رہا ہوں. تو اس پر اللہ کا شکر ادا کیا اور پھر فوراً دعا مانگی، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. یہاں بھی انہوں نے یہی دعا مانگی ہے، میرے رب مجھے ہمیشگی عطا فرما دیجئے، مجھے مداومت اور پابندی عطا فرما دیجئے کہ میں آپ کا شکر ادا کرتا رہوں، آپ کی ان نعمتوں پر جو آپ نے مجھے نعمت عطا فرمائی ہے. تو کیا ایک دم جس چیز کا ذکر ملتا ہے، بلکہ اگر شروع سے پڑھیں گے سورۃ النمل ہے، اللہ تعالیٰ نے دونوں کا تذکرہ فرمایا، حضرت داؤد علیہ السلام کا بھی اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کا بھی. اور فرمایا اللہ رب العالمین نے ہم نے ان کو علم عطا فرمایا، یعنی نبوت عطا فرمائی، اور حکمت اور دانائی کی باتیں ہم نے ان کو عطا فرمائی. اور فوراً اللہ تعالیٰ ان کے شکر کو بیان فرماتے ہیں کہ دونوں نے شکر ادا کیا، کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے بہت سے بندوں پر فضیلت عطا فرمائی. الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین. اسی صورت کو آپ پڑھ کر دیکھیں، جگہ جگہ ان کے شکر کو بیان کیا گیا ہے. تو یہ اپنی عادت بنا لیں، مجھے بھی اللہ توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی اللہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم پابندی کے ساتھ اور ہمیشگی کے ساتھ اللہ کا شکر گزار بندے بن جائیں، شکر کرنے والے بندے بن جائیں ہر نعمتوں پر. اور پھر دیکھنا اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کے اندر کتنا اضافہ فرما دیں. کوئی بھی نعمت، نماز کی پابندی اللہ بہت زیادہ عطا فرما دیں گے، تلاوت قرآن کا شوق اور ذوق اللہ بہت عطا فرما دیں گے. مال اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے اس پر شکر ادا کریں اور اس کو خوب خرچ کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ اس میں خوب برکت عطا فرما دیں گے. تو یہ اپنی عادت بنانی ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، یہ عادت بنانی ہے، اور یہ عادت اللہ کو چونکہ بہت پسند ہے.
بہت محبوب ہے، اللہ رب العالمین کو یاد رکھو، ہمیشہ اپنے آپ کو اس میں رکھنا ہے۔ پھر کیا ہے کہ